إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم جميعا. في هذه الدورة الدروس لغة العربية لغير الناطقين بها لفهم القرآن. إن شاء الله سنبدأ الدرس 21 اليوم إن شاء الله. اليوم يوم الأربعاء. نبدأ على بركة الله وتوفيقه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اے میرے رب اس کام میں میرے لیے آسانی پیدا کر، کوئی مشکل اس کام میں میرے آڑے نہ آئے، بخیر و عافیت اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا اور تیری ہی مدد اور نصرت سے ہم یہ کام کرنے کے قابل ہوں گے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا اور مقبول عمل کا، ورزقا حلالا طیبا واسعا اور وسیع پاکیزہ اور حلال رزق کا، ولسانا ذاکرا اور ذکر کرنے والی زبان کا، وقلبا خاشعا اور تیرا ڈر رکھنے والے دل کا، ونفس مطمئنہ اور نفس مطمئنہ کا، ودعا مستجابہ اور ایسی دعا کا جسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن میں آج سورۃ عبسہ ہے، آخری پارے کی صورت ہے، سورت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترش روح ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ لعنت ہو ایسے انسان پر، لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کر دے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈایا، پھر زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یہ سب سامان زیست کے طور پر۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش کشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوگی، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ صدق اللہ العلی۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارے اس دورہ کا 21واں درس ہے۔ مرکب اضافی ہم کر رہے ہیں، اور مرکب اضافی میں ہم نے ابھی تک جو سمپل مرکب اضافی تھے وہ کیے ہیں، اور اس میں جتنے بھی کمبینیشنز بن سکتے تھے وہ سارے ہم کر چکے ہیں۔ کچھ مثالوں سے ہم دہرائی کریں گے، اور اس کے بعد آج انشاءاللہ ہم پیچیدہ مرکبات اضافی کی طرف بڑھیں گے۔ تو میں اپنی ورڈ کی اسکرین پہ جا رہا ہوں جی، آپ کو شو ہو رہی ہے جی؟ اوکے آلرائٹ۔ تو مرکب اضافی جلدی سے میں دہرا لوں جو ہم نے پچھلی 2 کلاسز میں پڑھا تھا۔ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے جس میں ایک اسم کی اضافت کی جاتی ہے دوسرے اسم کی طرف،
اور اضافت کہتے ہیں نسبت کو، تعلق کو، کسی ایک اسم کی نسبت کی جاتی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں اس کی ملکیت کی جاتی ہے دوسرے اسم کی طرف۔ جس اسم کی ملکیت کی جائے، جس کی نسبت کی جائے، جس کی اضافت کی جائے، اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف کی جائے اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے۔ انگلش میں جہاں تک میرا خیال ہے ایز سچ اس کا کوئی پراپر نام نہیں ہے۔ اس طرح میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ انگلش میں اس کی پہچان کیا ہے، کہ دو ناؤنس کے درمیان میں آف کا ورڈ استعمال ہوتا ہے یا اپوسٹرافی ایس استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کی ملکیت اگر ہم نے شو کرنی ہو، بالفرض میں کہنا چاہ رہا ہوں بک آف احمد، ہاؤس آف زید، تو یہ کیا ہوگا، اسے ہم مرکب اضافی کی ایکویلنٹ لے سکتے، یعنی کہ ترجمہ ہم جب کریں گے مرکب اضافی کا انگلش میں تو ویسے کریں گے، یا پھر جس طرح ہم اپوسٹرافی ایس لگاتے ہیں، زید's بک، احمد's ہاؤس، ٹھیک ہے، مریم's بائسیکل، تو یہ اس کا ترجمہ آپ انگلش میں کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں الگ سے کوئی اس ٹائپ کی کوئی چیز انگلش میں نہیں ہوتی، الگ سے کوئی پارٹ آف اسپیچ یہ میرے خیال میں نہیں ہے انگلش میں۔ تو مرکب اضافی جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے، اور پھر ہم نے قواعد پڑھے مضاف کے بھی اور مضاف الیہ کے بھی۔ تو جو مضاف کے قواعد ہیں، میں اوپر چلا جاتا ہوں تاکہ وہیں سے دہرائی کر لیں، پھر ہم آگے شروع کریں۔ تو مضاف کے قواعد کیا ہیں، کہ مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا، اور دوسرا یہ ہے کہ مضاف کا اعراب ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور ہلکا ہو جانے میں ہم نے کیا دیکھا، کہ اعراب جو 5 طرح کے ہم نے مختلف اعراب پڑھے تھے، اس میں 3 جو ہیں وہ تنوین کے ساتھ ہوتے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ آوازوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور تنوین کس کس میں آتی ہے، واحد مذکر مؤنث میں، جمع مکسر میں، اور جمع سالم مؤنث میں، لہٰذا تنوین نہیں آئے گی۔ اور جو آوازیں ہم نے پڑھی ہیں مثنیٰ مذکر مؤنث کی، اونا، آنی اور عینی کی آواز کے ساتھ، اور جمع سالم مذکر ہم نے پڑھا ہے اونا اور اینا کی آواز کے ساتھ، تو اس میں کیا ہوگا کہ نون ڈراپ ہو جائے گا، اور اس کی ہم نے پریکٹس بھی کی۔ مضاف الیہ کا قاعدہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل مضاف الیہ مجرور، ہر مضاف الیہ ہر حالت میں مجرور ہوگا۔ لہذا جب ہم دو اسماء کے اوپر یہ قواعد اپلائی کرتے ہیں تو اس کا جو پروڈکٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ دو کمپاؤنڈ سینٹینسز ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ چیز آتی ہے، لیکن کمپاؤنڈ سینٹینسز میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ مکمل سینٹینس ہوتے ہیں کمپاؤنڈ سینٹینسز، ٹھیک ہے، جن کو کنجنکشنز انٹرجنکشنز کے ساتھ آپس میں جوڑا جاتا ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ سینٹینس کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ مرکبات میرے خیال میں انگلش میں، میرے خیال میں مرکب کے لیے کوئی کیٹیگری نہیں ہے، جہاں تک میرا خیال ہے، ہو بھی سکتی ہے۔ اچھا، جس طرح اردو میں ہم اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، کہ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں مضاف الیہ کا، پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں مضاف، یعنی کہ آخر سے ہم ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں اور درمیان میں کا کے کی جو مناسب لفظ ہو وہ لگا دیتے ہیں، اور کا کے کی کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، مرکب اضافی کا جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کا کے کی سے اس کا مفہوم ہم واضح کرتے ہیں۔
یہ ساری اس کی مثالیں تھیں، ہم نے تفصیل سے کی، اور پھر اس کے بعد کچھ احادیث کا ہم نے انالیسس بھی کیا۔ تو آج ہم تھوڑا سا ایک دو مثالیں ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ اچھا، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں جو نمازوں کے نام ہیں وہ کیا ہے؟ نمازوں کے نام مرکب اضافی ہوں، جس طرح کے صلاۃ الفجر، جی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں صلاۃ الفجر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، ترجمہ آپ کریں گے آخر سے فجر کی نماز۔ پہلے آپ جو ہے وہ کنفرم کریں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے یا نہیں ہے۔ جو پہلا اسم ہے اس پر نہ تو ال ہے نہ ہی اس پر تنوین ہے، اور دوسرا مجرور ہے، لہذا کنفرم ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اور ترجمہ آپ آخر سے کریں گے فجر کی نماز، اور یہ پورا مرکب جو ہے یہ مرفوع ہے۔ اور مرفوع یا منصوب یا مجرور ایز اے مرکب ہم کہاں سے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ ہم کریں گے مضاف سے۔ جو مضاف کی حالت ہوگی وہی پورے مرکب کی حالت ہوگی، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگی۔ اسی طرح باقی نمازوں کے میں نہیں لکھ رہا، وہ آپ خود ہی لکھ لیں اپنے پاس: صلاۃ الظہری، صلاۃ العصری، صلاۃ المغربی، صلاۃ العشاء، صلاۃ الجمعۃ، صلاۃ الوتری، ٹھیک ہے؟ یہ ساری کی ساری جو نمازوں کے نام ہیں وہ مرکب اضافی۔ اسی طرح عربی میں جو دنوں کے نام ہیں وہ بھی مرکب اضافی ہوتے ہیں۔ آج جی صلاۃ الوسطی بالکل قرآن میں آتا ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی۔ یہ الصلاۃ الوسطی جو ہے یہ میرے خیال میں مرکب توصیفی ہے، درمیانی نماز، یہ مرکب توصیفی ہے۔ جو نمازوں کے نام ہیں باقاعدہ، اس میں تو وہ نماز کی صفت بیان کی جا رہی ہے نا، درمیانی نماز، درمیان والی نماز، عصر کے بارے میں آتا ہے، یہ مرکب توصیفی ہے۔ جو نمازوں کے اصلی نام ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ دنوں کے نام، آج دنوں کے نام بھی آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کیا کریں کہ اپنی روزمرہ بول چال میں، یا جب آپ ہوم ورک کرتے ہیں تو اس کے اوپر مینشن کیا کریں عربی زبان میں۔ تو جمعے سے ہم شروع کرتے ہیں عموماً عربی زبان میں، جو ہفتے کا آغاز جمعے سے ہوتا ہے، تو وہ ہوگا یوم الجمعاتی، یوم الجمعاتی، ٹھیک ہے؟ یوم الجمعاتی۔ اب اس کو آپ دیکھیں، پہلا جو ہے وہ آپ کو ال اور تنوین کے بغیر نظر آ رہا ہے، دوسرا مجرور ہے، لہٰذا یہ مرکب اضافی ہے، جمعے کا دن۔ اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یوم الجمعہ مرفوع فارم میں ہے، وہاں پر یوم الجمعاتی ہے، وہ کیوں ہے؟ حرف جر کی وجہ سے۔ انشاءاللہ جب ہم مرکب جاری پڑھیں گے تو اس میں ہمیں وہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ وہاں پر وہ حالت جر میں ہے، یوم الجمعاتی۔ اچھا، ہفتے کو کہا جاتا ہے یوم السبت، یوم السبت۔ اور یوم السبت کا بڑا ایک مشہور اصحاب السبت، اصحاب السبت کا ایک بڑا مشہور قصہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اصحاب السبت کا، جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑا کرتی تھی۔ جی مجھے اب ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے اور اس کی آیت کس طرح ہے، لیکن اصحاب السبت کا وہ پورا ایک واقعہ موجود ہے۔ جی یوم السبت کہتے ہیں ہفتے کو۔
اس کے بعد جو اگلے 5 نام ہیں وہ گنتی کے اعتبار سے. یوم السبتی کے بعد ہے یوم الاحدی. یوم الاحدی، اتوار کو یوم الاحدی کہا جاتا ہے. یوم الاحدی، اتوار. نوٹ کرتے جائیں آپ لوگ کہ یہ سارے مرکبے اضافی ہیں. یوم الاحدی. جی یوم سب کے ساتھ لکھنا ہے. ہاں اگر آپ صرف السبتی کہہ دیتے ہیں، الجمعہ کہہ دیتے ہیں، اس سے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے، لیکن باقی جو نام ہے نا وہ گنتی کے طرز پر ہیں، تو اس میں آپ ساتھ یوم لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ دن کا نام لے لیں. اب میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. گنتی بھی انشاءاللہ آگے چل کے ہم سیکھیں گے عربی کی. تو یہ گنتی کے پیٹرن کے اوپر آگے کے 5 نام ہیں. 2 دن ہو گئے ہیں، جو آگے کے 5 دن ہیں وہ کس کے پیٹرن پہ ہیں؟ وہ گنتی کے پیٹرن. یوم الاحد، یوم الاثنین. یوم الاحد کا مطلب ہے پہلا دن، ٹھیک ہے. یوم الاثنین دوسرا. یوم الاثنین یہ کہا جاتا ہے پیر والے دن، سوموار کو. بدھ، منگل کو کہتے ہیں یوم الثلاثاء. یوم الثلاثاء، یوم الثلاثاء، ٹھیک ہے. یوم الثلاثاء. اور آج کیا ہے؟ آج بدھ کا دن ہے، اور بدھ کو کہتے ہیں یوم الاربعاء. ٹھیک ہے، ان کی پروننسیشن آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. یوم الاربعاء، یوم الاربعاء. یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء. اور جمعرات کو کہا جاتا ہے یوم الخمیس. جی ہاں، یوم الخمیسی. اب آپ دیکھیں یہ سارے کیا ہے؟ یہ مرکبات اضافی ہیں، اور یہ ہفتے کے 7 دنوں کے نام. جمعے سے میں نے شروع کیا. یوم الجمعہ، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس. جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی مرکبے اضافی ہیں. اس طرح مہینوں کے نام بھی شروع میں شہر لگا کے، شہر رمضان، ٹھیک ہے. اسی طرح جتنے بھی جو مہینوں کے نام ہیں شروع میں شہر لگا کے، وہ بھی مرکبے اضافی ہی بنتے ہیں. رمضان کا مہینہ، ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں پہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ وہ سارے میں آپ کے سامنے لکھ سکوں. لہٰذا نمازوں کے نام، دنوں کے نام، مہینوں کے نام، یہ بھی مرکبات اضافی ہی آتے ہیں. جی. تو آج کا ہم اپنا باقاعدہ جو ٹاپک آج ہم نے پڑھنا ہے، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روحانی بیماری کا ذکر کیا اور پھر اس کا علاج بھی بتایا. اور اس حدیث کے اندر 3 مرکبات اضافی استعمال ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آپ ان کو فائنڈ آؤٹ بھی کریں گے اور ان کا انالیسس بھی کریں گے. حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء. قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ دل بھی زنگ پکڑ لیتے ہیں
بالکل اسی طرح جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی کی وجہ سے، جب پانی اس تک پہنچتا ہے اس کو لگتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، بالکل اسی طرح دلوں پہ بھی زنگ لگتا ہے۔ قیل، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما جلاؤہا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا علاج کیا ہے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کی یاد کی کثرت، و تلاوت القرآنی، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ جی حدیث ہے، اور اس حدیث میں سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے مرکبات اضافی اس میں استعمال۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر دو مرکب اضافی ہیں اور ایک اور مرکب ناقص ہے۔ جی، کوئی بتا سکتا ہے پہلی لائن کے اندر کون سا مرکب ناقص استعمال ہوا ہے اور وہ کیا ہے؟ جی، مرکب اضافی نہیں ہے۔ جی، رسول اللہ بھی ہے بالکل، یہ جو ہے یہ چوتھا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جی بالکل، جو پہلا ہے نا یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر بھی ایک مرکب ناقص ہے، مرکب اضافی نہیں ہے، لیکن وہ آپ نے پڑھا ہے۔ جی بالکل، بالکل بالکل، ماشاء اللہ، حیاک اللہ، احسنتی و احسنت۔ مرکب اشاری، اور وہ مرکب اشاری کیا ہے؟ هذه القلوب، هذه القلوب، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ مرکب اشاری ہے، ہم نے کیا کہا تھا جب بھی اس میں اشارہ کے بعد ال والا اسم آ جائے، ٹھیک ہے، اس میں معرفہ استعمال ہوگا مشار الیہ، اور کون سا ہوگا؟ معرف باللام والا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ہاذہ القلوب، اس کا مطلب ہے یہ دل، اور القلوب جو ہے وہ کیا ہے؟ جمع غیر عاقل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے وہ واحد مؤنث کا استعمال ہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی تھیں وہ پریکٹیکلی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر اپلائی ہے۔ ہاذہ القلوب، یہ دل۔ اچھا، رسول اللہ آپ لوگوں نے بتا دیا، بالکل یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے، اللہ کے رسول۔ ایک اور یہاں پر استعمال ہو رہا ہے تلاوت القرآنی، واضح ہے بالکل، تلاوت القرآنی، قرآن کی تلاوت۔ تلاوت پر ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور القرآن جو ہے وہ مجرور ہے، لہٰذا اس کا ہم کریں گے قرآن کی تلاوت۔ اب ایک اور یہاں پہ آپ کے سامنے ذکر الموت تو آپ نے کر دیا، ذکر الموت سے پہلے جو ہے وہ کثرت بھی موجود ہے۔ جی، کثرت ذکر الموت، کثرت ذکر الموت۔ اب یہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ اس کے اوپر غور کریں گے کثرت ذکر الموت، تو ایک بات تو آپ کو یہ پتہ چلے گی کہ یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کثرت مرفوع ہے، اس کے بعد دونوں اسم جو آ رہے ہیں وہ مجرور ہیں، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو مرکب ہے اس میں کم از کم دو مفرد ہونے چاہیے، جتنے زیادہ ہوں اتنا ہی اچھا ہے، اتنا پکا مرکب ہوگا وہ، لہٰذا یہ تین اسما آپ کے سامنے آ گئے۔ اب اس کا انالیسز آپ نے کیسے کرنا ہے اور کیسے بتانا ہے کہ یہ کون سا مرکب ہے؟ جملہ اسمیہ تو نہیں ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا، مرکب اشاری بھی نہیں ہے، اس میں اشارہ موجود نہیں ہے، مرکب توصیفی بھی نہیں ہے، کیونکہ مرکب توصیفی میں ہر لحاظ سے مطابقت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی۔ اب تھوڑا سا آپ غور کریں مرکب اضافی پہ، تو پہلے اسم کو جب آپ دیکھیں گے تو پہلے اسم پر ال بھی نہیں لگا ہوا اور تنوین بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ کہہ دیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے۔ ہم لکھ بھی دیتے ہیں یہاں پہ کہ یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے۔
कसरतु क्या है? मुजाफ। अच्छा, अब जैसे ही आप, मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिख दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। दूसरी पर जब आप गौर करेंगे जिक्र पे, अब जिक्र पर जब आप गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या है, ये मुजाफ इलैहि है। कसरतु मुजाफ है और जिक्र क्या है? जिक्र है मुजाफ इलैहि, क्योंकि मजरूर है। ठीक हो गया, कसरतु जिक्री, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप जैसे ही अगले वर्ड पे गौर करेंगे तो अगला वर्ड अलमौती आपको मजरूर नजर आएगा, और वो भी आपको लगेगा कि ये मुजाफ इलैहि है। लेकिन हर मुजाफ इलैहि के लिए एक मुजाफ होना भी जरूरी है। लिहाजा जब आप जिक्र पर दोबारा गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि इसके ऊपर अल भी नहीं है और इस पे तनवीन भी नहीं है, लिहाजा ये मुजाफ भी है। तो अब आपके सामने एक ऐसी कॉम्बिनेशन बन रही है, कसरतु जिक्रिल मौत, कि जिसमें कसरतु जो है ये मुजाफ है, जिक्री मुजाफ इलैहि भी है और मुजाफ भी है, और अल मौती क्या है, ये मुजाफ इलैहि है। इसे पेचीदा मुरक्कब इजाफी कहा जाता है। तर्जुमा आप कैसे करेंगे? उसी तरह आखिर से करेंगे, मौत की याद की कसरत, या मौत के जिक्र की कसरत। ठीक हो गया। अब वो सारी चीजें आप अपने जहन में दोहराएं, कसरतु जिक्रिल मौत। कसरतु पे जब आप गौर करेंगे तो आपको इसके अंदर मुजाफ वाली जो क्वालिटीज थी वो आपको नजर आ रही हैं। अल भी नहीं है और क्या है, तनवीन भी नहीं है। जब आप जिक्री पर आएंगे तो जिक्री कसरतु के लिए मुजाफ इलैहि है और अल मौती के लिए ये मुजाफ है। ठीक हो गया। अब ये जो दरमियान वाला जो जिक्री है, ये एक नया लफ्ज आपके पास आया है, इसके कवायद हम देख लें। अब चूंकि ये मुजाफ इलैहि और मुजाफ दोनों है, लिहाजा इस पर मुजाफ के कवायद भी अप्लाई होंगे और मुजाफ इलैहि के भी होंगे। मुजाफ के कवायद क्या है कि मुजाफ के ऊपर ना तो अल आता है ना तनवीन आती है, यानी कि उसका एराब हल्का हो जाता है। ठीक है, आसानी के लिए हम कह देते हैं तनवीन नहीं आती, यानी उसका एराब हल्का हो। और दूसरा क्या है, मुजाफ इलैहि का कायदा क्या है कि वो मजरूर फॉर्म में होते हैं। लिहाजा जिक्री को आप देखें, ना तो इस पर अल लगा हुआ है ना इस पर तनवीन है, और दूसरा ये है कि ये मजरूर भी है। लिहाजा अगर तीन अस्मा आ जाएं और मुरक्कब इजाफी की फॉर्मेशन बन रही हो, तो जो दरमियान वाला इसम है वो हमेशा मजरूर होगा, ना उस पर अल होगा ना उस पर तनवीन होगी। ठीक हो गया। चलें अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। जी, सूरह फातिहा हम शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मुज़ाफ इलैहि जो है वो अल के बगैर भी हो सकता है, अल के साथ भी हो सकता है, अल के बगैर भी हो सकता है। कि कल हमने देखा था किताबु तौलिबी और किताबु तौलिबिन, क्या फ़र्क है उसके अंदर। ठीक है, बस सिर्फ जो मुज़ाफ है उसके ऊपर आपने अल नहीं लगाना। मुज़ाफ इलैहि पे अल भी लग सकता है और नहीं भी लग सकता। अच्छा, अब मुज़ाफ पे अगर अल नहीं लगता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुज़ाफ जो है वो नकरा होगा। ठीक है, ये उसका कायदा है कि उसके ऊपर अल नहीं लगता। अगर मुज़ाफ इलैहि के ऊपर अल आ रहा है ना, तो मुज़ाफ को भी मारफा ही समझा जाएगा। ठीक है, बिलफरज मैं कहता हूँ किताब तौलिबी, अब किताब के ऊपर तो हम अल नहीं ला सकते, अब तौलिबी के ऊपर हम अल ले आए, तो यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी खास तालिब इल्म की किताब, तो अब वो किताब भी खास हो गई, वो तालिब इल्म भी खास हो गया। ठीक है, वो लिखा नहीं जाएगा लेकिन उसके मारफा या नकरा होने का हम अंदाजा करेंगे मुज़ाफ इलैहि से। कि अगर मुज़ाफ इलैहि मारफा होगा तो हम कहेंगे कि मुज़ाफ भी मारफा है, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मारफा है क्योंकि उसके ऊपर अल न लगा दें। ठीक है, उसके ऊपर अल नहीं लगाना, लेकिन मुज़ाफ भी मारफा और नकरा होता है।
It depends on مضاف الیہ. ٹھیک ہے. جی یہ مضاف الیہ سے آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو معرفہ ہوگا، اگر نکرہ ہے تو نکرہ ہوگا. جس طرح اعرابی حالت کا مضاف سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح وسعت کا مضاف الیہ سے پتہ چلتا ہے. جی اب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین بھی ہم نے کل دیکھ لیا کہ یہ کیا ہے، مرکب اضافی ہے، تمام جہانوں کا رب. اگلی آیت پہ آپ آ جائیں. اگلی آیت ہے مالکی الرحمن الرحیم. اس کو چھوڑ دیں، اس کو بعد میں ہم دیکھیں گے. اس سے اگلی آیت ہے مالکی یوم الدین. جی مالکی یوم الدین. جی مجھے بتائیں کون سا مرکب ہے، اور جی کون سا مرکب ہے مالک یوم الدین؟ مرکب اضافی ہے، پیچیدہ مرکب اضافی ہے. جی ہاں. اسی طرح آپ نے انالیسس کرنا شروع کرنا ہے شروع سے. ٹھیک ہے. مالکی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس کے اوپر ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یومی پہ آپ آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ مجرور ہے، لہٰذا مالکی یومی. اور اگلے پہ آپ جب جائیں گے، اب یوم کے اوپر ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور مجرور بھی ہے، لہٰذا یہ درمیان والا مضاف مضاف الیہ والا پارٹ ہو گیا. اور الدینی کیا ہے، یہ مضاف الیہ ہے، لہٰذا مالک مضاف، یومی مضاف مضاف الیہ، الدینی مضاف الیہ. جی بالکل، مالکی مضاف، یومی مضاف مضاف الیہ، دینی مضاف الیہ. ماشاء اللہ ممتاز. اور ترجمہ کرنا شروع کریں گے آخر سے. بدلے کے دن کا مالک. ٹھیک ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تینوں الفاظ لکھ لیں. ٹھیک ہے. دین مطلب بدلہ، دن اور مالک. درمیان میں جس حساب سے جو لگتا ہے لگا دیں. بدلے کے دن کا مالک. ٹھیک ہے. ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. جی ہاں. بدلے کے دن کا مالک، مالک یوم الدین. اسی طرح ایک اور میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. سر جی الدینی پہ الف لام کیوں ہے؟ قرآن مجید میں اسی طرح استعمال ہوا ہے، اور خاص دن کا ذکر ہو رہا ہے نا، بدلے کا دن. ٹھیک ہے. یوم الدین. اگر ہم صرف یوم الدین ہی لکھیں تو یہ بھی ایک مرکب اضافی بنتا ہے، بدلے کا دن. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. مضاف الیہ کے اوپر تو کوئی شرط نہیں ہے نا کہ اس کے اوپر الف لام نہیں لگ سکتا. وہ تو آزاد ہے، اس پہ الف لام لگ بھی سکتا ہے، نہیں بھی لگ سکتا. ٹھیک ہو گیا. جب آپ غور کریں گے اس کے ترجمے پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کسی خاص دن کی بات ہو رہی ہے. وہ خاص دن کون سا ہے؟ بدلے کا دن، یعنی کہ روزہ جزا جسے ہم کہتے ہیں. اس لیے اس پر اللہ ہے. بنتو رسول اللہ. جی بنت رسول اللہ. ترجمہ بھی کیجئے اور بتائیں کہ ہر ایک اسم کیا کیا ہے. جی ماشاء اللہ. اللہ کے رسول کی بیٹی. اللہ کے رسول کی بیٹی. اور بنتو کیا ہے؟ مضاف ہے. رسولی مضاف مضاف الیہ، اور اللہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے.
बिन्तु रसूलिल्लाहि, बिन्तु मुज़ाफ, इसका मुज़ाफ इलैहि रसूल, और रसूलिल्लाहि बिन्तु रसूल भी एक मुरक्कब इजाफी है, और रसूलिल्लाह भी एक मुरक्कब इजाफी है। तो जो बिन्तु रसूली है, इसमें बिन्तु मुज़ाफ और रसूल मुज़ाफ इलैहि, रसूलिल्लाह दूसरा मुरक्कब इजाफी, इसमें रसूल मुज़ाफ और अल्लाह मुज़ाफ इलैहि। लिहाजा जो दरमियान वाला इसम है वो मुज़ाफ, पहले के लिए मुज़ाफ इलैहि है, दूसरे के लिए मुज़ाफ है, और उसके ऊपर दोनों की क्वालिटीज़ आती हैं, दोनों के कवायद आते हैं। अल भी नहीं आएगा, तनवीन भी नहीं आएगी, और वो हमेशा मजरूर भी होगा। और तर्जुमा हम करेंगे आखिर से, अल्लाह के रसूल की बेटी। जी पूरा मुरक्कब मरफू, माशाअल्लाह, ये पूरा मुरक्कब मरफू है। मालिक यौमिद्दीन में पूरा मुरक्कब मजरूर है। कसरत ज़िक्रिल मौती में पूरा मुरक्कब मरफू है। इस चीज़ का भी आप जहन में रखते जाएं, ठीक है। पूरे मुरक्कब को आप देखेंगे मुज़ाफ से हमेशा, पूरा मुरक्कब मरफू है। अच्छा, अब एक और मैं इसके साथ एक लफ्ज़ लगा देता हूँ, इसी को चलें थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स करते हैं। दुआऊ, दुआऊ। अब जैसे ही दुआऊ बनेगा तो ये बिन्तु जो है ये हो जाएगा बिनती। जी, दुआऊ बिनती रसूलिल्लाही। जी माशाअल्लाह, अहसनती। अल्लाह के रसूल की बेटी की दुआ। अब आप यहाँ पे देखें, इसके साथ आप पीछे जो कुछ भी ऐड करते जाएं, उससे जो है वो ये मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। अब आप इसमें देखें कि ये बिनती रसूल, ये दोनों क्या है, मुजाफ भी है, मुजाफ इलैहि भी है। दुआ उ बिनती, ठीक है, दुआ उ बिनती, बेटी की दुआ। अब दुआ उ मुजाफ है, और बिनती क्या है, इसके लिए मुजाफ इलैहि है। अब बिनती रसूल, रसूल की बेटी। अब इसमें क्या है कि बिनती रसूल, अब बिनती को आप देखें, ये मुजाफ है, और रसूल ही क्या है, मुजाफ इलैहि है। रसूलिल्लाही, रसूल मुजाफ है, और अल्लाह ही मुजाफ इलैहि है। तो ये क्या बन गया, अल्लाह के रसूल की बेटी की दुआ। पहले बिन्तु रसूलिल्लाह था, तो जैसे ही उसके शुरू में दुआ लगा तो दुआ मुजाफ हो गया। अब बिन्त ने मुजाफ इलैहि बनना था, तो हमने कहा कि कुल्लु मुजाफ इलैहि मजरूर, लिहाजा हमने इसको मजरूर कर दिया, दुआ बिन्ती रसूलिल्लाही। अच्छा जी, सर एक क्वेश्चन है। जी जी करें। अ, इसकी जो वुसअत का अंदाजा है ये अब अल्लाह अल्लाह ही से लगाएंगे, या दुआई बिनती की अलग से देखेंगे और रसूलुल्लाह का अलग से देखेंगे वुसअत? इसमें जो है वो दोनों के अलग से देखेंगे दुआ व बिनती के अलग से देखेंगे, और जो रसूलिल्लाह है उसकी अलग से देखेंगे। लेकिन चूंकि देखें ऐसा है ना कि जो बिनत है इसके ऊपर तो अल आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये मुज़ाफ इलैहि है, लिहाजा हम आखिर से ही देखेंगे रसूलिल्लाह, ठीक है, दुआ व बिनती रसूलिल्लाह ही, तो आखिर से ही हम देखेंगे कि ये मरफू है या नहीं। तो इसका मतलब है ये जो पेचीदा मुरक्कब है ये जो है वो मार्फा है। जी ये मारफा है, दुआ व बिनती रसूलिल्लाह। जज़ाक- जज़ाक। अब मैं उर्दू में कुछ लिखता हूँ, आपने उसका बताना है। जी मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, जैद के घर का दरवाजा। जी जैद के घर का दरवाजा। उर्दू से अरबी में करने में वही तरीका है कि उल्टा आपने शुरू करना है आखिर से, आखिर वाले को शुरू में ले आए,
شروع والے کو آخر میں لے جائیں، درمیان والا درمیان میں ہی رہے گا، اور اسی طرح جو سب سے شروع میں آتا ہے وہ مضاف ہے، جو سب سے آخر میں جاتا ہے مضاف الیہ ہے، درمیان والا مضاف مضاف الیہ دونوں ہوتا ہے۔ اور اعراب کس طریقے سے لگیں گے؟ جی، اور اس کو آپ نے مرفوع بنانا ہے۔ جی سارے کوشش کریں کہ یہ اس کا آنسر کریں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پریکٹس بھی ہوگی اور یہ چیز آپ کو کلیئر بھی ہو جائے گی۔ جی ماشاء اللہ، سب نے ٹھیک بنایا ہے۔ بابو بیتی زیدن، بابو بیتی زیدن۔ جی البیتی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، البیتی نہیں آئے گا۔ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ جو درمیان میں مضاف مضاف الیہ ہے اس کے اوپر مضاف کے قواعد بھی اپنائے ہوں گے اور مضاف الیہ کے بھی، ٹھیک ہے، نہ اس پر ال آئے گا نہ تنوین آئے گی، اور وہ مجرور بھی ہوگا، اور البیتی میں آگے یا بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ البیتی، تا کے نیچے زیر، بابو بیتی زیدن۔ تھوڑا سا مزید اس کو پیچیدہ کرتے ہیں، ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید کے گھر کے دروازے کی چابی، چلیں، زید کے گھر کے دروازے کی چابی، اس کا بنائیں۔ چابی کو مفتاح کہا جاتا ہے، جی، ایک ہی ورڈ آپ نے ایڈ کرنا ہے، لیکن کیا ہوگا، اعراب جو ہے وہ تھوڑی سی چینجنگ آئے گی، ابھی جو اعراب لگے ہوئے ہیں اس میں۔ ماشاء اللہ، ممتاز ممتاز، احسنت احسنتم۔ مفتاحی، مرفوع بنائیں، مفتاحی بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ جی مفتاح شروع میں لگ جائے گا مفتاح، چینجنگ کیا آئے گا کہ بابو جو ہے یہ ہو جائے گا بابی، مفتاح بابی بیتی زیدن، مفتاح بابی بیتی زیدن، آخر سے ترجمہ شروع کریں گے، زید کے گھر کے دروازے کی چابی، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ جی ایک چھوٹا سا تھوڑا سا ٹرکی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کر لیں، پھر ہم آگے ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں، پھر قرآن میں سے کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ اچھا، جی بابو اور بابی میں فرق یہ ہوگا، اعراب کا فرق ہے نا، بابو مرفوع فارم میں تھا، بابی مجرور ہے، اور اب یہاں پر بابی جو ہے یہ بطور مضاف الیہ آ رہا ہے مفتاحو کے، تو یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر بابی ہوتا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہم نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ اعراب کے بدلنے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کیا ہوگا اس سے کریکٹ فارمیشن ہو جائے گی جو آپ کا مرکب اضافی ہے اس کی۔ جی اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مدینہ کے مسلمانوں کے گھر، بہت سوچ سمجھ کے، جو کل ہم نے دیکھا تھا جب ہم نے جمع استعمال کی تھی، جمع کون سی آئے گی اس میں،
ٹھیک ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے آپ نے اس کا آنسر کرنا۔ مدینہ کے مسلمانوں کے گھر، سب سے پہلے تینوں الفاظ لکھ لیں اور پھر جو چینجنگ ان کے اندر آتی ہے وہ آپ کر لیں۔ شروع میں گھر آ جائیں گے، اور یہ مسلمانوں بھی جمع ہے اور گھر بھی جمع ہے، ٹھیک ہے، مدینہ کے مسلمانوں کے گھر۔ کل ہم نے مسلمانوں کے گھر کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو وہاں سے بھی آپ کو مدد مل سکتی ہے، اس کے آگے آپ مدینہ لگا دیں تو وہ کلیئر ہو جائے گی۔ جی، بابو بابو نہیں، دروازہ نہیں ہے، مدینہ کے مسلمانوں کے گھر جمع لائیں، بھائی تو نہیں، جمع لے کر آئیں، بیت کے جمع لے کر آئیں۔ جی ماشاء اللہ، احسنت، جی سب کوشش کریں سب۔ اب وابو نہیں، اب وابو نہیں، گھر ہے گھر، دروازے کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، گھر ہے اور گھر کی جمع لے کر آئے نا، مدینہ کے مسلمانوں کے گھر، بیوتو، بیوتو، ٹھیک ہے، بیتو کی جگہ بیوتو لگائیں۔ جی پورا پورا جملہ بنائیں، پورا جملہ، مسلمین المدینہ، جی مسلمینی، مسلمینی، مسلمینی تو کوئی لفظ نہیں ہے، مسلمئی بھی نہیں ہے، مسلمئی مثنیٰ کا ہے، مسلمئی نہیں ہوگا۔ جی مسلمین، مسلمین، مسلمین پہ غور کریں، مسلمین یہاں پر مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے، مسلمانوں کے گھر، مدینہ کے مسلمان، اور پھر مسلمانوں کے گھر، نون ڈراپ کرنا ہے، جی ہاں، نون کس لیے ڈراپ ہوگا؟ کیونکہ جو درمیان والا اسم ہے مسلمانوں، یہ مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے، لہٰذا کیا ہوگا کہ نہ تو اس پر ال آئے گا، اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا، نون ڈراپ ہو جائے گا، اور یہ حالت جر میں آئے گا۔ جی بیتو مسلمی مدینتی، بیتو مسلمی، بیتو مسلمی مدینتی، بیتو مسلمی مدینتی، جی ہاں، بیتو، جی بیوتو، جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بیوتو، بیوتو، بیوتو میں نے ٹھیک لکھا ہے، جی بیوتو مسلمی مدینہ۔ اچھا یہاں پر ایک قاعدہ آپ لوگ دیکھ لیں،
اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی، ویسے اصل میں یہ مدینتا ہے، ٹھیک ہے، مدینتا، کیونکہ شہر کا نام ہے، اور غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف، جی میں نے پیش ہی لگایا ہوا ہے، اصل میں وہ اوپر چلا گیا ہے تو وہ اوپر سے کٹ گیا، یہ پیش ہی ہے۔ ہاں اگر آپ اس کو عام شہر کے دیکھیں، اس میں پھر یہ ہوتا کہ شہر کے مسلمانوں کے گھر، ٹھیک ہے، شہر کے مسلمانوں کے گھر، تو مدینہ میں نے لکھ دیا ہے، لہٰذا یہ خاص مدینہ کی ہی بات ہوگی۔ یہاں پہ ایک قاعدہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو غیر منصرف اسماء ہیں وہ کچھ حالتوں میں، کچھ کنڈیشنز میں، کچھ اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں، کچھ کسے کیا کہتے ہیں، ایکسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے، ہر رول کے اندر ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ میں نے شروع میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ میں آگے چل کے اس کا تذکرہ کروں گا۔ تو جو غیر منصرف اسماء ہیں وہ کچھ کنڈیشنز میں حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں، اور اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جب ان کے شروع میں الف لام لگا ہو، لہٰذا اس کے شروع میں ہم الف لام لگاتے ہیں، اور یہ المدینتی بن جائے گا، بیوت مسلم المدینتی، بیوت مسلم المدینتی۔ ایک اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے مساجد کے دروازے، جی مساجد کے دروازے، جی اس کا بنائے، مرفوع بنائے اور نکرہ بنائے۔ مساجد پہ ال نہیں لگانا، آپ ال کے بغیر بنائے۔ ابواب مساجدہ، ابواب مساجدہ، مساجدہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، مساجدی نہیں ہوگا، مساجدہ ہوگا، ابواب مساجدہ، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ لیکن ایک ایکسیپشن ہم نے دیکھ لی کہ جب اس کے شروع میں الف لام لگ جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ المساجدی، ابواب المساجدی، ابواب المساجدی۔ اچھا یہاں پہ مساجدی پہ زیر اس لیے نہیں لگا کہ یہ جو ہے وہ مجرور ہے، زیر اس لیے لگا ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آ گیا ہے، غیر منصرف تھا، اگر الف لام نہ ہوتا تو یہ زبر کے ساتھ ہوتا، ٹھیک ہو گیا؟ تو ابواب المساجدی، تو ایک ایکسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر منصرف اسماء کے شروع میں جب بھی الف لام لگ جائے، جو پہلے سے معرفہ ہے ان کے شروع میں تو الف لام نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، سوائے جن کے اوپر عرب لگاتے ہیں، اب المدینہ پہ عرب لگاتے ہیں تو وہ ہمیں لگانا پڑا، ٹھیک ہے، جن پہ نہیں لگاتے ان پہ نہیں لگانا۔ اور زیادہ تر کیٹیگریز وہ ہیں کہ جن کے شروع میں جو ہے وہ کیا تھا، زیادہ تر کیٹیگریز وہ ہیں جو اس میں علم ہے، کسی خاص جگہ کسی خاص چیز کا نام ہوتا ہے۔ نہیں مساجد ٹھیک ہوگا، اگر آپ، وہ بھی میں لکھ دیتا ہوں، ابواب مساجد، اگر الف لام نہیں لگا ہوا تو یہ ابواب مساجدہ ہی ہوگا۔ وہ کنڈیشن کیا ہے کہ جب غیر منصرف کے شروع میں الف لام لگ جائے تو کیا ہوگا کہ وہ حالت جر میں پھر زیر قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟
अगर अलिफ लाम लगाना है तो अबवाबुल मसाजिदी, अगर अलिफ लाम नहीं लगाना तो अबवाबु मसाजिदा। एक और कंडीशन भी है कि जिसमें गैर मुनसरिफ अस्मा पे हालत जर में जेर कबूल कर लेते हैं, और वो कंडीशन है कि जब, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये आपको याद रहे। पहली कंडीशन क्या थी कि गैर, ये कब हालत जर में जेर कबूल करते हैं, जब गैर मुनसरिफ पे अल आ जाए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब गैर मुनसरिफ मुजाफ बन जाए, जब गैर मुनसरिफ मुजाफ बन जाए। अब ये गैर मुनसरिफ मुजाफ कैसे बनेगा, ये आपने सोचना है। इसकी एक मिसाल मैं यहाँ पर आपके सामने कर देता हूँ, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे एक हदीस की तरफ, और फिर आज का लेक्चर हम उसके बाद खत्म करेंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसी को हम आगे लेकर चलते हैं। ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ना, अबवाबु मसाजिदा, इसी को हम आगे लेकर जाते हैं, और इसी से मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे अगर गैर मुनसरिफ मुजाफ बन जाए तो वो हालत जर में जेर कबूल कर लेता है। अब इसको हम बनाते हैं पेचीदा मुरक्कब। अबवाबु मसाजिदा एक सिंपल मुरक्कब था जिसका मतलब है मसाजिद के दरवाजे। इसको हम बनाते हैं अ, पेचीदा। अब मैं कहता हूँ कि अल्लाह की मसाजिद के दरवाजे। अब क्या हो गया, इसके आगे अल्लाह लग गया। अबवाबु मसाजिद अल्लाही। अब यहाँ पे आप देखें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये जो दरमियान वाला जो इस्म है, ये मुजाफ भी है और मुजाफ इलैहि भी है, और ये हमेशा मजरूर होता है। इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये गैर मुनसरिफ था मुजाफ, लेकिन चूंकि ये बतौरे मुजाफ और मुजाफ इलैहि दोनों इस्तेमाल हो रहा है, तो अब क्या होगा कि इस कंडीशन में लाजिमन इस पे हमें क्या करना होगा, हो कि ये गैर मुनसरिफ है, हमें जेर लगानी होगी। लिहाजा अबवाब मसाजिदिल्लाह, इस कंडीशन में जो गैर मुनसरिफ था मसाजिद, वो बतौरे इस्तेमाल हो गया, यानी कि मुजाफ, और वो मुजाफ। हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें ये बतौर मुजाफ इस्तेमाल हो गया, और मुजाफ इलैहि भी इस्तेमाल हो गया। तो जेर यहाँ पे किस वजह से आई है, जेर यहाँ पर आई है इसके मुजाफ इलैहि होने की वजह से। लेकिन क्या हुआ कि ये खुद जो है वो मुजाफ बना है। ठीक है। अगर ये सिर्फ मुजाफ इलैहि होता, आगे अल्लाह ना होता, तो ये अबवाबु मसाजिदा होता। लेकिन ये चूंकि मुजाफ भी है मुजाफ इलैहि भी है, यानी कि जब मुजाफ इलैहि मुजाफ बन जाए तो उस कंडीशन में, और वो गैर मुनसरिफ भी हो, तो क्या होगा कि वो हालत जर में जेर कबूल कर ले। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? ओके। अब चलते हैं हदीस की तरफ। एक बड़ी मशहूर हदीस है, और आप सब ने ये हदीस सुनी भी होगी। मुकम्मल हदीस तो नहीं है, हदीस का एक हिस्सा है। इंशाल्लाह जब हम मुरक्कब इजाफी में ज़मायर जब हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम पूरी हदीस का एनालिसिस करेंगे।
جی حدیث ہے کہ لا تزول قدم قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم روز قیامت اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے، یعنی یا جب تک اس سے 5 سوال نہ کیے جائیں۔ اب اس میں آپ مرکب اضافی، ایک مرکب اضافی جو ہے وہ سمپل ہے، پہلے اس کی نشاندہی کریں، پھر ہم دیکھتے ہیں ایک کمپلیکس پیچیدہ مرکب اضافی بھی ہے۔ پہلے جو سمپل ہے اس کی کریں۔ جی ہاں بالکل، جی سب کو پتہ چل گیا ہے۔ سمپل کون سا ہے؟ یوم القیامتی، یوم القیامتی، قیامت کا دن، ٹھیک ہے؟ یہ اسی طرح ہے جس پیٹرن پہ ہم نے وہ دنوں کے نام یاد کیے، یوم الجمعاتی، یوم السبت، یوم الاحد، اسی طرح یوم القیامتی، تو یہ منصوب ہے اس لیے یہاں پر یوم القیامتی استعمال ہوا ہے، قیامت کا دن۔ اچھا دوسرا جو مرکب اضافی ہے وہ میں یہاں پر آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، بلکہ یہیں سے کاپی کرتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، قدم ابن آدم، قدم ابن آدم، ترجمہ کریں اس کا۔ جی قدم ابن آدم پیچیدہ ہے، قدم ابن آدم۔ شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں ال بھی نہیں ہے، اعراب بھی ہلکا ہے، درمیان والا مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے، اور آخری مضاف الیہ ہے۔ آدم کے بیٹے کے قدم، جی آدم مضاف الیہ ہے، مجرور ہے کہ نہیں ہے؟ غیر منصرف ہے، جی ہاں، 6 انبیاء کے علاوہ تمام انبیاء کے جو نام ہیں وہ غیر منصرف، ٹھیک ہو گیا؟ جی اسی پوائنٹ کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اب یہاں پر آپ غور کریں قدما کی طرف، قدما، یہاں پہ اصل جو لفظ تھا وہ تھا قدمانی، قدمانی، دونوں قدم، مثنیٰ تھا، قدمانی ابن آدم، لیکن قدمانی چونکہ کیا ہے بطور مضاف استعمال ہو رہا ہے، تو اس میں کیا قاعدہ ہے کہ اعراب ہلکا ہو جاتا ہے، نون ڈراپ ہو جاتا ہے، نون ڈراپ ہو گیا، اب پڑھنے میں قدمہ ہی ہوگا، قدم ابن آدم، اس سے آپ کو پتہ نہیں چل سکے گا، ٹھیک ہے؟ ایک قدم کو قدم کہا جاتا ہے، دو کو قدمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قدمانی۔ اور اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ مرفوع فارم میں تھا قدمانی، تو نون جو ہے وہ آگے سے قدم، ایک قدم کی عربی ہے قدم، اور قدمانی 2 قدم، لیکن چونکہ بطور مضاف استعمال ہو رہا تھا تو نون ڈراپ ہو گیا، قدم ابنی آدمہ، اس کا مطلب ہے آدم کے بیٹے کے دونوں قدم، تو لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کے دونوں قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، یوم القیامت بھی قیامت کے دن، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کیے جائیں۔ ایک اور آپ کے سامنے یہاں پر میں نے قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور صورت ہے اور ہم سب کو یاد ہے، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، جی اس میں ایک مرکب اضافی ہے، اس کی پہچان کریں، فائنڈ آؤٹ کریں، اس کا ترجمہ بتائیں۔
اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اینڈ کرتے ہیں۔ جی ابھی لہب بھی مرکب ہے لیکن پیچیدہ ہے، یہ پیچیدہ مرکب ہے، چلیں یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ یدا ابی لہب، یدا ابی لہب، یدا ابی لہب، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں پر وہی چیز ہے، ٹھیک ہے، یدا اصل میں یہ تھا یدانی، دونوں ہاتھ، یدانی، ٹھیک ہے، یدن ایک ہاتھ، یدانی دونوں ہاتھ، یدینی پھر اس کی منصوب اور مجرور فارم ہے، یہ تھا یدانی ابی لہبن، تو چونکہ یدانی آ رہا ہے بطور مضاف تو اس میں کیا ہوگا، نون ڈراپ ہو جائے گا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور ابو لہب آپ کو پتہ ہے لہب کا باپ، ٹھیک ہے، وہ کنیت کی ہے، یہ مرکب اضافی ہے، ابو لہب لہب کا باپ۔ اسی طرح یہ جتنی بھی کنیت ہوتی ہیں، ابو بکر، ٹھیک ہے، ابو ہریرہ، یہ ساری کیا ہیں، یہ بھی مرکب اضافی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو کنیت ہوتی ہے بیٹے کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ابو القاسم، اور جو بیٹے کے حوالے سے ہوتی ہے ابن عفان، ٹھیک ہے، ابن عفان یا ابن عفان، عفان کا بیٹا، تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی مرکب اضافی ہی ہوتے ہیں۔ تو ابو لہب کے دونوں ہیں۔ تو چلیں یہاں پر آج کا اپنا ہم اینڈ کرتے ہیں، تو کسی کا کوئی سوال ہو سوال کر لیں، نماز کا ٹائم بھی قریب ہے، اور انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو کچھ پریکٹس کے لیے بھی دے دوں گا، مرکب اضافی میں جو سمپل چیزیں تھیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں، اس کے بعد کمپلیکس مرکبات اضافی بھی پڑھ لی ہیں۔ اب ہم کل انشاءاللہ کل کی کلاس میں مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اس کی کتاب، اس کا گھر، میرا گھر، تمہارا گھر، اب اس میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ اسم کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں پروناؤن سے، بالفرض زید کا گھر، زید کو ہم ریپلیس کر دیں گے اس کا گھر، تو یہ بھی ایک مرکب اضافی ہی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے، اس میں ہم ضمائر کی الگ سے ایک لسٹ پڑھیں گے۔ تو کسی کا کوئی سوال ہو سوال کر لیں، نہیں تو ہم اینڈ کرتے ہیں آج کی کلاس یہیں پر۔ جی جزاک اللہ خیرا وأحسن الجزاء، سنلتقي غدا إن شاء الله، مع السلامة، إلى اللقاء، في أمان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.